ہماری اردو کے اندر جو 80% الفاظ کا استعمال ہوتا ہے وہ اردو زبان کا ہوتا ہے. ABCD سے لے کر Z تک جو ہے ان کو الفابیٹ کہتے ہیں. عربی کے اندر زبر کو فتحہ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ العزیز ہم معمول سے ہٹ کر نہ ہی کوئی درس قرآن نہ ہی کوئی درس حدیث، بلکہ آج انشاءاللہ العزیز ہم تعلیم و تعلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور تعلیم و تعلم میں ہم نے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عربی لینگویج، یعنی کہ عربی زبان سیکھنا. تو انشاءاللہ العزیز عربی زبان ہم سیکھیں گے. عربی زبان ہم کس لیے سیکھ رہے ہیں، یہ کلاسز ہم کس لیے شروع کر رہے ہیں، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ طلباء کے جو اسکول سے چونکہ فارغ ہو چکے ہیں، یا تو وہ اسکول پڑھ چکے ہیں یا اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، یا پھر انہیں چھٹیاں ہیں تو وہ بھی گھر میں ہیں، فری ہیں. اور اسی طرح سے وہ طلباء کہ جو مدرسے کے اندر ہیں لیکن سیکنڈ ٹائم وہ کچھ عربک کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں، وہ کچھ لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مزید عربی سیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو ذوق اور شوق رکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی زبان جو ہے اسے سیکھیں، قرآن مجید کو ہم کیسے پڑھیں، اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس کا علم ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، چونکہ اس نے جو سورسز رکھے ہیں اس کے قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں. تو قرآن اگر ہمیں سمجھ آتا ہوگا کہ قرآن کی جو زبان ہمیں سمجھ آتی ہوگی تو ہم بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم ایک کلاس کا آغاز کریں گے، ایک کورس کا آغاز کریں گے کہ جس کے اندر صرف اور صرف ہم عربی لینگویج کو سیکھیں گے. تو عربی لینگویج کی جو بنیاد ہے، جو اس گرامر ہے، اس کی بنیاد کے اندر صرف بیسک جو کتب ہیں وہ دو کتب ہیں. اس کے اندر پہلی جو کتاب ہے وہ ہے علم النحو، اور جو دوسری کتاب ہے وہ ہے علم الصرف. یعنی کہ بیسک کتب کے اندر جو دو کتابیں ہیں وہ یہی دو کتابیں ہیں، اور مدارس کے اندر بھی یہی دو کتابیں شامل نصاب ہوتی ہیں. تو ہم ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز صرف انہی دو کتب کو نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر جو جدید انداز کے اندر جو کتب لکھی گئی ہیں، جدید عربی لینگویج یا لسان القرآن جو کے نام سے جو کتب لکھی گئی ہیں، ہم ان کا بھی انتخاب کریں گے. اور ان ساری کتب سے ہم رہنمائی لے کر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ کورس پیش کریں گے. تو آپ نے مستقلاً روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ہم کورس یا ایک دن کے بعد ایک دن کے وقفے سے ہم یہ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کریں گے، تو آپ نے اس کو مکمل سننا بھی ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. اور آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہو، آپ کے پاس کوئی ڈائری ہو تو اس پہ آپ نے اس کو محفوظ بھی کر لینا ہے اور اس کی آپ نے مشق اور پریکٹس بھی کرنی ہے. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے عربی زبان میں، تو چونکہ عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا، غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا ہے یا نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان بھی کیا ہے، آسان ہے. اور دوسری جو بات ہے، عربی زبان کے اندر 80% یعنی 80% جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اردو زبان کے الفاظ، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہماری اردو زبان کے اندر 80% جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عربک کے ہی ہوتے ہیں. ہماری اردو کے اندر جو 80% الفاظ کا استعمال ہوتا ہے وہ اردو زبان کا ہوتا ہے. تو بالخصوص وہ لوگ کہ جو اردو بولنے والے ہیں، مثلا اہل پاکستان اور اسی طرح سے انڈیا، تو ہم جو اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمارے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے، چونکہ ہماری اردو کے اندر 80% جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عربک کے ہوتے ہیں، عربی کے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں استعمال کے اعتبار سے کچھ تغیر واقع ہو جاتا ہے. تو اس تغیر کو سمجھنا اصل کیا ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ اصل میں تغیر کیسے واقع ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے عربی زبان کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر اس کے بنیادی جو حروف ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ انگلش کو لے لیجئے تو اس میں
ABCD سے لے کر Z تک جو ہے ان کو الفابیٹ کہتے ہیں، اور اردو کے اندر جو ہیں الف، بے، پے، تے، ٹے، ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، لیکن عربک کے اندر ان کو جو الفاظ ہیں الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا سے لے کر یا تک، یہ جو 28 حروف ہیں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ ان کو کیا؟ ان کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ تو الفابیٹ انگلش میں ہوا، حروف تہجی اردو میں، اور حروف الہجا یہ ہو گیا آپ کا عربک میں۔ پھر اسی سے دوسری جو چیز ہے عربی زبان کے اندر جو ذہن نشین رکھنے کی ہے، آپ نے دوسری جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے حرکات، یعنی حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کرنا۔ تو عربک لینگویج کے اندر جب ہم کہیں گے حرکات اور حرکت، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش۔ جیسا کہ ہم نورانی قاعدے کے اندر بھی ہم سب نے پڑھا ہوگا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی کے اندر زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو زبر، زیر، پیش یعنی فتحہ، کسرہ اور ضمہ، اب یہ جس الفاظ کے اوپر آتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جس الفاظ کے اوپر آتے ہیں، تو فتحہ جس کے اوپر آئے گا وہ مفتوح کہلائے گا، وہ لفظ مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر فتحہ آئی ہے۔ اور اسی طرح سے کسرہ جس لفظ کے نیچے ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر پیش ہو یعنی کہ ضمہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس لفظ کے اوپر زبر ہو یعنی کہ اس کو ہم فتحہ کہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مفتوح کہلائے گا، اور جس لفظ کے نیچے زیر ہوگی یعنی کہ کسرہ، وہ مکسور کہلائے گا، اور جس لفظ کے اوپر پیش ہوگی یعنی کہ ضمہ، وہ مضموم کہلائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے حرکات کے اندر، اس سے آگے بھی حرکات ہیں لیکن حرکات کے اندر سب سے پہلے جن کا استعمال ہوتا ہے، کامن ہے، یہ جو یوز کی جاتی ہیں، تو یہ سب سے پہلے ہیں، جس طرح سے سب سے پہلے انہی حرکات کو سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ زبر، زیر، پیش یعنی کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، اسی طرح سے مفتوح جس کے اوپر فتحہ ہوگی، مکسور جس کے نیچے کسرہ ہوگی، اور مضموم کے جس کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ تو یہ وہ اصطلاحات ہیں، آسان اصطلاحات ہیں کہ جو حرکات کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے، اس کی زبان کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہمیں اس کا فہم بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔